वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़रा के रवैयों से परेशान। पीटीआई सोशल मीडिया अरकान से मुलाकात में सब खोल कर बयान कर डाला। कहा अपोजिशन कुछ ना करे तो अपना ही वज़ीर ऐसे बयान दे कि संभालना मुश्किल हो जाता है। ये भी कहा कि आज किस बहरान का मुकाबला करना है, सुबह मोबाइल देखता हूँ तो पता लग जाता है। शौकत यूसुफजई साहब गलत बात कर रहे हैं। I will not take this, please. आप गलत बात कर रहे हैं। आप मुझे आपकी शो में आने का कोई शौक भी नहीं है, ना ही मैं आऊंगा, इस तरह फजूल शो में मैं आना भी नहीं चाहता। ना है जी, आप ड्रॉप करो शौकत साहब की बात। नहीं आना चाहते ना आए आप। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सच और हक की आवाज बुलंद करने के दावेदार सच ना सुन सके। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई हुकूमत कारकर्दगी के सवाल पर तिलमिला गए। प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ गुफ्तगू में शौकत यूसुफजई एंकर के साथ ही उलझ पड़े। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला मरीज सेहतियाब, अस्पताल से डिस्चार्ज। नौजवान कराची के निजी अस्पताल में 10 रोज से जेर इलाज था। मुल्क में 6 केसेस रिपोर्ट हुए थे, 5 अब भी जेर इलाज। हालत बेहतरी की जानिब गामजन। कोरोना वायरस से ईरान में अमवात 145 तक पहुंच गईं। जांबाहक अफराद में ईरानी खातून, रुकने पार्लियामेंट भी शामिल। जनूबी कोरिया, अमरीका, इटली और फ्रांस में भी हलाकतें। चीन में मजीद 28 अफराद हलाक, 3000 से जायद हलाकतें हो गईं। मोहलिक वायरस 98 ममालिक तक फैल गया। दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 1 लाख से मुतवाजिस। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए इक़दामात जारी। बैतुल्लाह के तवाफ़ के लिए मताफ खोल दिया गया। हतीम और मकाम इब्राहीम के अतराफ सफाई का अमल जारी। छुट्टियों का इबाम खत्म। कराची और सिंध भर में स्कूल वक्त पर खुलेंगे। तातीलात 13 मार्च तक ही रहेंगी। आइंदा तालीमी साल 15 अप्रैल से शुरू होगा। मौसम गर्मा की छुट्टियां भी 15 मई से होंगी। वज़ीर तालीम सईद गनी की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसला। सिंध भर में मैट्रिक इम्तहानात भी 16 मार्च से होंगे। सानह गोलीमार, मुनहदिम इमारत के मलबे से मजीद 2 लाशें निकाल ली गईं। जांबाहक अफराद की तादाद 19 हो गई। दीगर अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। इमारत की 2 मंजिलें SBCA के अफसरान की रिश्वत देकर बनाई गई थीं। कराची में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह, मगर झगड़े का दर खुल गया। सखी हसन फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब में रहनुमा तहरीक इंसाफ अताउल्लाह और साबिक MPA समर अली खान तख्ती के करीब खड़े होने के लिए एक दूसरे से उलझ पड़े। बात बढ़ी तो लोगों ने बीच बचाव कराया। गवर्नर सिंध और मेयर कराची ने 3 फ्लाईओवर समेत 5 मंसूबों का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म ने करना था, मौसम की खराबी के बाइस कराची ना आ सके। गवर्नर हाउस में तकरीब, वज़ीर-ए-आज़म का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा कराची की तरक्की पाकिस्तान के मफाद में है। सूबाई तरक्याती फंड से कराची को ठीक करना मुमकिन नहीं। 18वीं तरमीम में कुछ पाबंदियां हैं जिसे सामने रखते हुए जो कर सकते हैं करेंगे। मेयर कराची ने शहर कायद की तबाही का जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल को करार दे दिया। आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में वसीम अख्तर ने सरबराह PSP को निशाने पर रख लिया। बोले कमाल ने ही कराची तबाह किया, सारा पैसा दुबई प्लानिंग पर लगाया। ये भी कहा सरबराह PSP चमचागिरी करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहज़ा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, कराची के इलाके गोलीमार में गिरने वाली इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। हादसे में जांबाहक अफराद की तादाद 20 हो गई। आज 3 लाशें निकाली गई हैं। कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहरियार साजिद से। जी शहरियार, बताया गया सानह गोलीमार की इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं?
مونس بالکل کراچی کے علاقے گلبہار میں عمارت گرنے کا افسوسناک واقعے میں اب تک 20 لاشیں جو ہے وہ نکالی جا چکی ہیں. آج ریسکیو آپریشن میں مزید 3 لاشیں جو ہے وہ نکالی گئی ہیں، جس میں 2 کی شناخت طارق علی اور نایاب عامر کے نام سے کی گئی ہے. ابھی خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملبے تلے اب بھی کچھ افراد جو ہیں وہ موجود ہیں، جن کو نکالنے کے لیے پاک فوج کی زیر نگرانی جو ہے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ آپریشن کل بھی جاری رہے گا. جبکہ بھاری مشینری جو ہے وہ بلا لی گئی تھی کل ہی، اور اس کے ذریعے جو وہ ملبہ ہٹانے کا کام جو ہے وہ جاری ہے. جی بہت شکریہ شہریار ساجد، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آٹا اور چینی بحران کے ذمہ دار کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، قصورواروں کو نہیں چھوڑوں گا. وزیراعظم عمران خان کا پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے ارکان سے ملاقات میں 2 ٹوک اعلان. عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صبح اٹھ کر موبائل دیکھتا ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کس کرائسس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اپوزیشن کچھ نہ کرے تو اپنا کوئی وزیر ایسا بیان دے دیتا ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے بھی وزیر ہیں جو دفتر سے زیادہ اسلام آباد کے کوہسار مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ حکومت کے خلاف جان بوجھ کر جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں. سوشل میڈیا پر مثبت تنقید بالکل ہونی چاہیے. مایوسی کفر ہے، اچھا وقت جلد آئے گا. پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی سخت سوالات برداشت نہ کر سکے اور ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. آج نیوز کے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں شوکت یوسفزئی اینکر رانا مبشر کے حکومتی کارکردگی سے متعلق سوالات پر الجھ پڑے، جس پر رانا مبشر کو شوکت یوسفزئی کی لائن ڈراپ کرانا پڑ گئی. مبشر صاحب جی، اگر آپ نے ایسے ہی پروگرام کرنا تھا، مسلم لیگوں کو ٹی وی پہ لانا تھا، کم از کم اس طرح نہ کرتے. یوسف صحیح صاحب، مسلم لیگیوں کی بات نہیں ہے، عوام کی بات ہے. آپ غلط بات نہ کریں. مجھے پتا ہے عوام کی بات ہے، یہ بڑا آسان کام ہے. آپ غلط کام کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں. اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگیوں کو لانا تھا. میں کسی کا یہاں پہ کوئی پارٹی نہیں پوچھ کے لا رہا کسی سے. آپ غلط بات کر رہے ہیں. No, you are absolutely wrong. آپ شوکت یوسفزئی صاحب غلط بات کر رہے ہیں. I will not take this. I will not take this. Please. آپ غلط بات کر رہے ہیں. مجھے آپ کی شو میں آنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، نہ میں آؤں گا. اس طرح فضول شو میں آنا بھی نہیں چاہتا. ڈراپ کرو شوکت صاحب کی بات. نہیں آنا چاہتے نہ آئے آپ. اور ابھی آپ کے بتائیں، سندھ میں نئے تعلیمی سال کا آغاز 15 اپریل سے اور موسم گرما کی تعطیلات 15 مئی سے کرنے کا فیصلہ. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کو جواز بنا کر چھٹیاں اب آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی زیر صدارت بیٹھک، صوبے کے تعلیمی اداروں سے متعلق اہم فیصلے. اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میٹرک امتحانات اپنے وقت پر ہی ہوں گے. 16 مارچ سے اسکولوں کو دوبارہ کھلنا ہے، لیکن 16 مارچ سے ہی 9ویں اور 10ویں جماعت کے ایگزامس بھی ہونے ہیں. تمام اسکولز بورڈ آفیسز سے اپنے متعلقہ بورڈ آفیسز سے ایڈمٹ کارڈ جو ہیں وہ کلیکٹ کر لیں. جو امتحانات 16 تاریخ سے ہونے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ 16 تاریخ سے شروع ہوں گے. سعید غنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ رواں سال موسم گرما کی تعطیلات 15 مئی سے 14 جولائی تک ہوں گی. گرمی کی چھٹیاں ہیں اس میں کچھ ہم نے تبدیلی کی ہے. وہ چھٹیاں 15 مئی سے ہوں گی اور 15 جولائی تک اسکول جو ہیں 14 جولائی تک اسکول بند رہیں گے. سعید غنی کے مطابق سندھ میں میٹرک نتائج کا اعلان 30 جون تک کر دیا جائے گا، جبکہ کالجز میں تعلیمی سال 1 اگست سے شروع ہوگا. اور کراچی میں گرنے والی ایک عمارت نے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا. ایسے کئی افراد ہیں جو 60 یا 70 گز پر بننے والی 6 منزلہ عمارتوں میں مقیم ہیں. ایک یا دو نہیں، کراچی میں آباد ہے غیر قانونی عمارتوں کا جنگل. یہ ہے کراچی کا علاقہ گولی مار. 60 گز پر 6 منزلہ پہاڑ بنا دیے. چند روپوں کی خاطر بلڈرز مافیا نے زندگی داؤ پر لگا دی. جو جانے گئی ہیں کہ یہ کو الا کر دے دیں گے جنہوں نے فلیٹس فروخت کر دیے یا کرائے پہ دیے ہوئے. 20 گاڑیاں آتی ہیں، سودا ہوتا ہے، 20 لاکھ روپے لیتے ہیں، سب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. مال لیتے ہیں، مال لے کے چلے جاتے ہیں، سب پیسے کھاتے ہیں، پیسے کھا کے چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قصور مافیا کا ہے یا مکینوں کا، اس بارے میں بھی سوچنا ہوگا. سستے مکان کے چکر میں مافیا کے ہاتھوں بکنے والے مکین بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنا کہ بلڈر مافیا.
گورنر سندھ اور میئر کراچی نے 3 فلائی اوور سمیت 5 منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ افتتاح وزیر اعظم نے کرنا تھا مگر موسم کی خرابی کے باعث کراچی نہ آ سکے۔ گورنر ہاؤس میں منعقد تقریب میں وزیر اعظم نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی کی ترقی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ صوبائی ترقیاتی فنڈ سے کراچی کو ٹھیک کرنا ممکن نہیں۔ 18ویں ترمیم میں کچھ پابندیاں ہیں جسے سامنے رکھتے ہوئے جو کر سکتے ہیں کریں گے۔ کراچی اوپر جاتا ہے تو سارا پاکستان اوپر جاتا ہے، جب کراچی کا برا وقت آتا ہے تو سارے پاکستان کو یہ افیکٹ کرتا ہے۔ سندھ میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہیں بھی ہے، پاکستان کا انٹرسٹ ہے کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ ہو، اور ہماری پوری کوشش ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی کہ ہم پوری طرح کراچی کو جتنے بھی 18ویں ترمیم کے اندر جو لمیٹیشنز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی ہم کر سکتے ہیں، میں یہ آپ کو اشور کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، ہم سندھ کے لیے بھی، لیکن خاص طور پہ کراچی کے لیے، کراچی کی ڈیولپمنٹ کا مطلب روزگار لوگوں کو دینا، ملک کی گروتھ ریٹ بڑھانا، اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے۔ میئر کراچی وسیم اختر کی پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال پر کڑی تنقید۔ کہا مصطفیٰ کمال نے کراچی کو تباہ کیا، وہ چمچہ گیری کر کے یہاں تک پہنچے۔ مصطفیٰ کمال الطاف حسین کی بھی معاونت کرتے تھے، سارا پیسہ دبئی پلاننگ پر لگایا گیا۔ ہماری نظر میں وہ میٹر نہیں کرتے جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے۔ انہوں نے بھی سسٹم خراب کیا ہے اپنے زمانے میں، ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، کراچی کی تباہی میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس وقت کی ہماری جو پارٹی تھی اس کی چمچہ گیری کر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، کمپیٹنٹ ہوتا تو یہ کام نہیں کرتا۔ جو ہمارے اس وقت لیڈر تھے ان کا ہاتھ سر پہ تھا، ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے تھے یہ موصوف، تو چاروں طرف انہوں نے اچھا خاصا کام کیا، پنجے گاڑے ہوئے تھے، تباہ کیا ہے، شہر تباہ کیا ہے۔ اب اگر ہماری جماعت کی کوئی پراپرٹی اس طرح آکشن ہو رہی ہو تو دکھ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق پارٹی کے کارکنان کا ہے، شہیدوں کی فیملی کا ہے۔ اگر آکشن ہو کے پیسے واپس آ رہے ہیں تو ہمارے بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جن کو جو 2 وقت کی روٹی مشکل ہو رہی ہے، ان کو یہ پیسہ ملنا چاہیے، پارٹی کے پاس یہ پیسہ آنا چاہیے۔ اور اب ذکر کرتے ہیں سپر لیگ کا۔ پاکستان سپر لیگ 5 میں دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈیٹرز کا برا حال، سیزن میں 5ویں شکست ہو گئی۔ لاہور نے کوئٹہ کی بیٹنگ لائن کے پرخچے اڑا دیے، 8 وکٹوں